وقت یہ ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی انسان پر، اور قیمتی اور انمول نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا اگر زندگی بھر ایک مومن مسلمان سجدے میں پڑا رہے اور شکر ادا کرتا رہے تو قیامت تک اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ان نعمتوں میں کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ قدر کی ہوتی ہیں، بہت اہمیت والی ہوتی ہیں، اور انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے وقت۔ یہ وقت بہت قیمتی چیز ہے۔ نفس و شیطان میں مومن مسلمان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ جیسے ہم دنیاوی کام کر رہے ہیں نا، سب کو ٹرخا رہے ہیں، بس ٹھیک ہے یار جگاڑ کر دو، بس ٹھیک ہے۔ ہم اپنے وقت کو بھی اسی طرح ٹرخا رہے ہیں اور جگاڑ دے رہے ہیں، بس ٹھیک ہے پھر ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، پھر کبھی نیکی کر لیں گے، پھر کبھی نماز پڑھ لیں گے، ابھی تو مرنا نہیں ہے، جینا ہے، جوانی ہے، بڑھاپے میں مریں گے، یہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم اسی طرح وہ لارے لپے لگا رہے ہیں، وقت کو بھی، اپنا وقت ہم ضائع کر رہے ہیں، وقت ہم ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ وقت اللہ تعالیٰ کی ان عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک قیمتی نعمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ سورۃ العصر میں نے آپ کو بتا دیا، والعصر، دوسرے مختلف مقامات پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اوقات پر قسم اٹھانا، اس سے وقت کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر وقت پر قسم اٹھائی ہے، تو یہ وقت پر قسم اٹھانا، اس وقت کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، اس وقت کا قیمتی ہونا ظاہر ہوتا ہے اور عظیم الشان ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کمتر چیزوں پر قسم نہیں اٹھاتے ہیں، جب بھی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے تو بالاتر اور عظیم الشان چیزوں پر قسم اٹھائی ہے، اور یہ وقت بھی انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے جو عظیم الشان اور بالاتر اور قیمتی چیز ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم صبح کی، ولیال عشر، 10 راتوں کی، صبح کا وقت ہو گیا، 10 راتوں کا ہو گیا۔ واللیل اذا یغشی، قسم رات کی جب وہ چھا جائے۔ والنہار اذا تجلی، قسم دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی، قسم چاشت کی، واللیل اذا سجی، اور رات کی۔ تو ان آیات میں مختلف اوقات کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہیں، تو معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معمولی چیز پر قسم نہیں اٹھاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قیمتی چیز پر قسم اٹھاتے ہیں، اور یہ وقت قیمتی چیز ہے، اور ان قسموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ جاگ جاؤ، خبردار ہو جاؤ، تمہارے پاس یہ اوقات اور یہ زندگی کے لمحات یہ بہت زیادہ قیمتی ہیں، یہ تمہاری آخرت کا سرمایہ ہے، تمہاری آخرت اور تمہاری قبر اور جنت اور دوزخ اسی پر موقوف ہے۔ اگر ان اوقات کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے استعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے، قبر میں راحت کے ساتھ پڑے رہو گے، اور اگر ان اوقات اور لمحات کو ضائع کر دو گے تو ان کا تمہیں حساب دینا پڑے گا، ان کا تمہیں حساب دینا پڑے گا، ایک ایک لمحے کا، اور میدان حشر میں یہ سوالات کیے جائیں گے، تمام لوگ ہوں گے، اولین اور آخرین ہوں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ حضور علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں، قال لا تزول قدما ابن آدم، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا آدم کے بیٹے، آدم علیہ السلام کے بیٹے، اس کے قدم اپنی جگہ سے نہیں سرکیں گے، اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہٹیں گے، حتیٰ یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ ہو جائے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی سوال کا جواب دینا مشکل ہے، اس سے بہت زیادہ دنیا میں عمل کرنا آسان ہے۔ دنیا میں عمل کرو، وقت قیمتی کرو، جس چیز کے متعلق تجھ سے سوال ہوگا اس کو ضائع مت کرو، تم اس سوال میں پاس ہو جاؤ گے۔
عن عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال یہ کیا جائے گا کہ عمر کہاں پر گزاری ہے، فیما افناہ، اپنی عمر کو کہاں پر فنا کیا ہے، کہاں پر ختم کیا ہے، وعن شبابی فیما ابلاہ، جوانی کے متعلق سوال کیا جائے گا، جوانی کو کہاں پرانا کیا ہے، کیسے جوانی گزاری۔ جوانی کی بہت بڑی اہمیت ہے نا، قرآن اور حدیث کے حوالے سے جوانی کی بہت بڑی اہمیت ہے، بڑھاپے کی نہیں ہے۔ یہ جوانی کا ایک سجدہ ہوتا ہے جو بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ جوانی کی ایک نیکی ہوتی ہے جو بڑھاپے کے ہزاروں نیکیوں سے بہتر ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں تو آدمی ہل نہیں سکتے تو نیکی کیا کرے گا۔ جوانی کو اہمیت دی گئی ہے قرآن اور حدیث میں کہ جوانی میں نوجوان شخص کے بازو میں طاقت ہوتی ہے، وہ سہارا بن سکتا ہے، وہ ہر ایک کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے، اس میں نفس و شیطان سے لڑنے کی ایک طاقت ہوتی ہے، وہ خیر کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے پوری قوم کے لیے اور بربادی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے پوری قوم کے لیے۔ معاشرے کا اصل وجود نوجوانوں، بڑھاپے تو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں یا مسجد میں ہوتے ہیں یا حجروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اصل معاشرے کا وجود جوانوں سے ہے۔ بہرحال عن شبابی فیما ابلاہ، جوانی کو کہاں پرانا کیا ہے، حدیث میں ہے نا، النساء حبائل الشیطان، کہ یہ عورتیں یہ شیطان کے جال ہیں، والشباب شعبۃ من الجنون، اور یہ جوانی یہ پاگل پن کا ایک حصہ ہے۔ جوانی میں آدمی پاگل ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، کیا ہو گیا کیا نہیں ہوگا، بالکل کسی کام کے نتیجے پر وہ نہیں پہنچتا ہے، نہ پہنچتا ہے اور نہ پہنچنا چاہتا ہے۔ تو الشباب شعبۃ من الجنون، یہ پاگل پن کا ایک حصہ ہے، یہ ایسا وہ دوران ہوتا ہے۔ وعن مالہ، مال کے متعلق پوچھا جائے گا، من این اکتسب، کہاں سے کمایا ہے، حرام ہے حلال ہے، کیسے کمایا ہے۔ ہم کام کر رہے ہیں نا، محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، ہمیں اپنے زندگی پر نظر ڈالنی چاہیے کہ میں یہاں محنت کر رہا ہوں، ڈیوٹی کر رہا ہوں، نوکری کر رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں، میرا وقت جو مالک کو میں وقت دے رہا ہوں اور اس وقت کا عوض مجھے مل رہا ہے، مجھے پیسے مل رہے ہیں، وہ وقت میں اس کا قیمتی کر رہا ہوں یا ضائع کر رہا ہوں، میں ایمانداری کا مظاہرہ کر رہا ہوں یا بے ایمانی کا مظاہرہ کر رہا ہوں، مجھے جو عوض مل رہا ہے، جو بدلہ مل رہا ہے، مال مل رہا ہے، وہ حلال کر رہا ہوں یا حرام ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا جزء لازم ہے، جزء لا ینفک ہے۔ ہر وقت مومن مسلمان کی ذمہ داری کہ وہ سوچتا رہے کہ میں حرام کما رہا ہوں، اپنے اولاد کو حرام کھلا رہا ہوں، ماں باپ کو حرام دے رہا ہوں، میں وقت ضائع کر رہا ہوں، اپنا وقت بھی ضائع کر رہا ہوں، مال کس طریقے سے کما رہا ہوں، من این اکتسبہ، کہاں سے مال کمایا ہے۔ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے، تو یہ مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوچے۔ اور چوتھا سوال ہوگا وفیما انفق، اپنے مال کو کہاں خرچ کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے یا اپنے نفس اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے خرچ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کی اصل شکر یہ ہے کہ اس کو اپنی صحیح جگہ پر خرچ کرو۔ مال بھی تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت دے دی ہے، اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کے خلاف خرچ مت کرو، اس نعمت کی ناشکری اس طور پر مت کرو کہ اسے اللہ تعالیٰ کے خلاف خرچ کرتے رہو، حرام کاریوں میں، غلط کاریوں میں، بدکاریوں میں، زناکاریوں میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرتے رہو، یہ غلط ہے۔ اس مال کے متعلق تجھ سے پوچھا جائے گا کہ کہاں پر خرچ کیا ہے، میری رضا کے لیے خرچ کیا تھا یا اپنے نفس اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، حلال مال کمایا، ماں باپ پر خرچ کیا، بیوی بچوں پر خرچ کیا،
معاشرے میں غریب غربا پر خرچ کیا، اچھی چیز خریدو، اچھا کھاؤ۔ تمہارا جی کر رہا ہے کہ میں خود بھی اچھا کھاؤں، اپنے ماں باپ، اپنے اہل و عیال، اپنے ماتحت و دس نگروں سب کو اچھا کھلاؤں، اس سے بھی اچھا کھلاؤں۔ وہ غلط جگہ نہیں خرچ ہو رہا، اچھی جگہ خرچ ہو رہا ہے، بجائے اس کے نفس شیطان کے دھوکے میں آ کر اس کو آپ خرچ کریں۔ اور پانچواں سوال یہ کیا جائے گا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اس علم پر کتنا عمل کیا ہے جو علم تو نے حاصل کیا تھا۔ علم صرف یہ نہیں ہے کہ تم 10 سال 11 سال 8 سال مدرسے میں پڑھو اور صرف مولوی صاحب سے پوچھا جائے گا ہاں مولوی صاحب 10 کتنا عمل کہتے یا پڑے علم تھے۔ جو چیز تمہارے علم میں آ گئی ہے وہ تمہارا علم ہے، اس پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ تمہارے علم میں آ گئے نماز روزہ حج زکوٰۃ نکاح طلاق خرید و فروخت سود حرام حلال، یہ چیزیں تمہارے علم میں ہیں، تمہیں پتہ یہ چیز حرام ہے ناجائز ہے پھر بھی کر رہے ہو۔ کتنا عمل کیا اس علم پر جو تمہارے پاس تھا۔ صرف یہ علم نہیں ہے کہ 8 سال 10 سال مدرسے میں پڑھو گے تو اس سے پوچھا جائے گا۔ اب خود کو خود دیکھو، اپنے گریبان میں دیکھو کہ میرے پاس دین اور دینداری اللہ تعالیٰ کے احکامات کا کتنا علم ہے، اس پر میں کتنا عمل کر رہا ہوں، کیسے عمل کر رہا ہوں، کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہوں اور اس علم کو ضائع کر رہا ہوں۔ تو ہر مومن مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن ان سوالات کے جوابات اللہ تعالیٰ کے حضور میں دینے کو تیار رہنا چاہیے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے ادا کردہ نعمتوں کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور وقت جیسی عظیم الشان نعمت کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات کے لیے ہم میں سے ہر مومن مسلمان کو وہ سوچنا چاہیے۔ تو وقت کی قدر کرنی چاہیے، زندگی کی قدر کرنی چاہیے، ان لمحات اور ان ساعات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ان کو قیمتی بنانا چاہیے۔ 1 سال اسلامی 1 سال ہماری زندگی سے چلا گیا ہے، یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہم اس کو قیمتی بنائیں، اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جس وقت اسرائیل علیہ السلام روح لے اس وقت ہنسی ہنسی روح دے دو، اس کو ہنستے ہوئے اس کو روح دے دو میں اپنی زندگی اچھی گزار چکا ہوں، میں نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا، عمر ضائع نہیں کیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کیے، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو نہیں چھوڑے، خوشی خوشی لے لے میرا یہ روح۔ لیکن وہ تن بدن بہت تڑپتا ہے جو اپنا وقت ضائع کر چکا ہوتا ہے کہ میری روح مجھ سے مت لو، مجھے تھوڑا وقت دے دو، وقت پھر کے تو ہوتا ہے، وقت پھر نہیں ہوتا ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آ جاتے تو نہ ساتھ آگے نہ ساتھ پیچھے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے اوقات کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنی زندگی اور اپنے اوقات کو قیمتی بنانا چاہیے۔ یہ مشقتوں کا گھر ہے، اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارنا چاہیے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی اور اپنے اوقات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اوقات اور اپنی زندگی کو ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔